PDF ارسال کی گئی تھی، اس میں سے اگر کوئی خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو ضرور۔ جو سر نے اس سے پچھلی کلاس میں جو اسفار کے بارے میں بتایا تھا اور اس میں جو عالمین کا ذکر کیا تھا، اس پہ میں نے تھوڑا سا سرچ کیا تھا، وہ کچھ پڑھے تھے، وہ بتانا چاہوں گی، میں وہ بتا سکتی ہوں۔ وہ عالم جس کے معنی ہے عالم بمانی نشانی، اور عالم ناسوت پھر اس کے بعد میں عالم ناسوت وہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یعنی یہ عالم جس میں حیوانات بھی ہیں اور ہر طرح کی مخلوقات بھی ہیں۔ اس کے بعد عالم جبروت ہے جو عالم ارواح بھی ہے، پھر اس کے بعد عالم ملکوت ہے جو ملائکہ اور ارواح کے لیے یا نفوس کے لیے، نفوس کے قید کرنے کے لیے ہے۔ اور ایک جو معاد کا سر نے بتایا تھا کہ معاد کے معنی ہیں وہ قیامت اور اس کے بعد کے مسائل، جو معاد میں قیامت اور اس کے بعد کے مسائل پہ بحث کی جاتی ہے، یعنی عالم ملکوت اور عالم ناسوت کے بعد والا عالم، فنا ہو کر واپس زندہ ہونا، اور وہ جگہ جہاں پر فنا کے بعد زندہ ہوا جائے گا یعنی قیامت اور اس کے بعد کے مسائل۔ علت وہ ذریعہ جس کے ذریعے کچھ معلوم کیا جائے، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو تحقیق کی جائے کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے، وہ علت، اور جس چیز کے لیے کی جائے وہ معلول ہے، اگر میں صحیح جا رہی ہوں۔ جی ویسے علت کی جو فلسفہ میں تعریف ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ وجود کو عطا کرنے والی ذات علت کہلاتی ہے، اور جس سے وجود عطا ہو رہا ہے وہ معلول ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں علت فاعلی۔ وہ البتہ یہ پھر ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ کائنات میں بہت ساری علتیں اور ان کے بہت سارے معلولات ہیں۔ جس طرح علتیں زیادہ ہیں، علل زیادہ ہیں، معلولات بھی زیادہ ہیں۔ کائنات عالم مادہ جو اس عالم میں ہم رہ رہے ہیں، یہ عالم علت و معلول سے خالی نہیں ہے، سب علت و معلوم پہ مبتنی عالم ہے۔ تو اس کی جو حقیقی علت فاعلی ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ ہر شے کو وجود عطا کرنے والی ذات وہ اس کی علت فاعلی کہلاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ باقی ساری علتیں جو اس کائنات میں موجود ہیں ان کو علت اعدادی کہا جاتا ہے۔ اعداد، الف عین دال الف دال، یہ اعداد کا مطلب ہوتا ہے جو زمینہ ہموار کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بیج کے اندر صلاحیت ہے درخت بننے کی۔ بیج زمین ہوگی، بیج بوئیں گے، پانی دیں گے، ٹھیک ہے، پھر اللہ کا ارادہ شامل حال ہوگا تو تب جا کر کیا ہے وہ بیج جا کر درخت بنے گا۔ یا مثال کے طور پہ ماں باپ علت بنتے ہیں بچے کے لیے۔ ماں باپ کا ہونا فقط کافی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کا محقق ہونا بھی ضروری ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، وہ علت فاعلی کہلاتی ہے۔ تو جو کسی کو وجود عطا کر رہی ہے وہ ذات علت فاعلی ہے۔ تو کسی شے کو وجود عطا کرنا یہ علت کہلاتا ہے، اور جس کو وجود عطا ہو رہا ہے وہ معلول ہے۔ جی آپ رافیہ صاحبہ بول رہی تھی نا؟ جی سر۔ مطلب عام زبان ضرور بتایا ہوگا عامر صاحب نے، سادہ زبان میں تو کاز، علت کاز ہوتا ہے اور اس کا ایفیکٹ معلول ہوتا ہے۔ جی بس یہی کہنا چاہ رہے ہیں، تھوڑا مشکل زبان میں۔ جی 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 ایسے ہی سیدھی یعنی زبان میں اور آسان زبان میں یہی ہے جو تیمور صاحب فرما رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک اچھا، وہ بھی شاید افیرہ نے بتایا ہوگا کہ وہ انڈیکس آف ٹرمز ہے، اور اس طرح ایک ڈکشنری آف اسلامک فلسفی ہے، وہ اگر نہیں شیئر کی تو ہم کر دیں گے، تو اس میں سے بھی آپ کو یہ چیزیں
آپ وہ ہے, وہ ڈکشنری شیئر ہوئی ہوئی ہے گروپ میں, وہ ہے. پھر آپ نے اپنی بات کر لی ہے تو پھر بینش صاحبہ سے پوچھتے ہیں. جی جی سر ضرور, تھینکس. جی بینش صاحب. جی السلام علیکم. سوری مجھے پڑھائی کا موقع نہیں ملا پچھلے 2 ہفتے, مجھ سے کلاس بھی مس ہو گئی تھی, تو میں اس ہفتے کروں گی. میں بہت مصروف رہا تھا پچھلے 2 ہفتے, تو میرے پاس ابھی کوئی چیز نہیں ہے شیئر کرنے کے لیے. تھینک یو. اقصیٰ. جی السلام علیکم. علیکم جو السلام. ریڈنگ تھی اس میں وجود کے اوپر بحث تھی کہ وجود بدیہی ہے یا نظری ہے, اور پھر اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ یہ کیسے بدیہی ہے, جس میں وہ نکات پیش کرتے ہیں. اور اس میں جو حقیقی تعریف ہے اس کا مجھے معنی نہیں سمجھ آیا کہ حقیقی تعریف سے کیا مراد ہے. جب کسی چیز کی حقیقی تعریف کی جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے, ہم اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں, تو حقیقی کا کیا ورڈ تعریف کے ساتھ آ کر یہ جو بنتا ہے, دونوں لفظ ان کا معنی نہیں سمجھ آیا تھا صحیح سے. اس کے علاوہ وہ 2 طریقوں سے کی جاتی ہے, حد اور رسم سے, یہ دونوں بھی مجھے سمجھ نہیں آئے صحیح سے. ایک میں وہ جنس و فصل یوز کرتے ہیں اور دوسرے میں آثار اور لوازم, تو یہ استاد ایکسپلین کریں گے اوبیسلی آج. اس کے بعد کچھ نکات دیے گئے ہیں کہ وجود بدیہی کیسے ہے, وہ اس طرح سے ہے کہ اس کی تعریف حد سے بھی نہیں کر سکتے اور رسم سے بھی نہیں کر سکتے, اس کی حدی تعریف بھی نہیں ہے اور رسمی تعریف بھی نہیں ہے, اور اسی وجہ سے اس کو بدیہی کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس کے علاوہ ریڈنگ میں اور یہ چیز تھی کہ ملا سترہ اور مفکرین یہ کہتے ہیں کہ وجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے, اور اس کے بعد جو باقی تمام وجود ہیں وہ مراتب ہیں, وجود ہی ہیں سب لیکن وہ مرتبے آ جاتے ہیں اس کے اندر. لیکن جو عارف ہیں, عرفاء ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور باقی سب جو وجود ہیں وہ تجلیات ہیں, اور ان تجلیات میں مراتب ہیں. یہ ریڈنگ کا ایک چھوٹا سا سمری ہے. جی ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ, اور سوالوں کا جواب تو فاضل صاحب انشاءاللہ دیں گے. غنا رہ گئی بس. جی السلام علیکم تیمور صاحب. علیکم السلام. جی السلام علیکم فاضل صاحب بھی, سب کو بھی. علیکم السلام. میں نے اصل میں 2 ہفتے بعد آج کلاس جوائن کی ہے. میں چھٹی پہ تھی تو میں ٹریول کر رہی تھی, تو بس میں نے بالکل نہیں دیکھا کہ ریڈنگ کیا تھی. لیکن یہ ہے کہ میں نے یہ ریڈ کیا ہوا ہے, تقریباً آدھی کتاب میں نے ریڈ ویسے پہلے سے کی ہوئی ہے, تو آئی ہوپ میں کیچ اپ کر لوں گی. صحیح. زبیر صاحب تو آڈٹ کر رہے ہیں یا آپ اس کو باقاعدہ پڑھ رہے ہیں کورس کو؟ نہیں سر, یہ تو لے رہا ہوں. یہ تو پھر سر آپ کے اوپر سے گزری تھی نا پہلی دفعہ. پھر صحیح روشنی ڈالی نہیں میں سمجھنے کے لیے. اچھا تو ایک کچھ چیزیں اس میں, باقی تو ذکر ہو گیا. 2 چیزیں اور ہم نے اس کا اس بارے میں ہم نے بات کی تھی. ایک تو معلوم اور مجہول. تو معلوم جس کا علم ہوتا ہے, اور مجہول اس پہ ذرا حامد صاحب نے روشنی ڈالی تھی مزید. ایسی چیز جو اس پہ ناشناختہ چیزیں جس پہ جو معلوم نہیں ہوتی, اس پر غالباً کلی کا حکم لگتا ہے. تو وہ ایک چیز تھی جو سمجھنے والی تھی, وہ سمجھنے کی کوشش کی تھی. اگر وہ آگے مزید آئے تو ٹھیک ہے. پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ علت اور معلول کی بھی بات ہوگی. حیوان نے ناطق کی اس کو کس طرح سے بتایا جاتا ہے, وہ نفس سے اس کا کیا تعلق ہے, اس پہ ذکر ہم نے کیا تھا. اور کیا چیز تھی, اور عالمین کا بھی ذکر ہو گیا. بس یہی ہے, باقی کافی ساری چیزیں جو آگے آتی رہیں. تو بس ابھی یہی ہے. میں اصل میں باہر بھی نکلا ہوں تو اس لیے تھوڑا سا ڈسٹریکٹڈ, سوری. نہیں بہت زبردست. فاضل صاحب آپ جی میں شروع کیا جائے تیمور صاحب. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. اچھا, یہ جو کچھ درس کا یا پچھلی نشست کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے, اس میں کچھ چیزوں کی تھوڑی مختصر سی وضاحت 1-2 چیزوں کی کروں گا.
یہ جو عالمین کی بات ہوئی ہے، یا اس کو کہا جاتا ہے عالم، اصل میں لفظ اصطلاح ہے عالم، جس کو ہم جہان کہتے ہیں نہیں، اللہ تمام جہانوں کا مالک ہے. تو جہانوں یعنی یہ عوالم یا عالمین، اس کا جو مفرد ہے وہ عالم ہے. عالم یعنی جہان، عالمین یعنی جہانوں. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے 5 عوالم ذکر کیے تھے، ان کو کہا تھا عوالم، عالم کی جمع عوالم. تو یہ عالم، یہ کلی عالم ہے. 5 عالم کلی عالم ہے. مطلب یہ ہے کہ اس ہر ایک عالم میں کئی عالم ہیں. مثال کے طور پہ عالم مادہ، جس میں جسے ہم عالم ناسوت کہتے ہیں، جس میں ہم خود رہ رہے ہیں، انسان ہے، حیوان ہے، جنات ہیں، یہ سارے کے سارے کے جو ہے نا وہ بہت ساری مخلوقات. تو ہر مخلوق کا ایک عالم ہے. پھر مخلوقات کی میں سے کئی جو ہے نا اس کی قسمیں ہیں، اصناف ہیں. تو ہر ایک کا عالم ہے. تو وہ سارے کے سارے جزئی عوالم ہیں. لیکن کلی عوالم وہی ہیں جو فلاسفہ اور عرفاء نے بیان کر دیے ہیں. کلی کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک میں کئی جزئی عوالم ہیں. تو اس وجہ سے جب ہم کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ پروردگار اللہ جو عالمین کا رب ہے. اب اس کو ترجمہ چاہے وہ عالم کلی کہیں تو بھی عالمین بنتا ہے، جو 5 عوالم ہیں. یہ جزئی عوالم ہو تو بھی عالمین کہا جائے گا. تو اللہ تمام کلی و جزئی عوالم کا رب ہے. اس کا یہ ترجمہ، یعنی عالمین سے مراد دنیا و آخرت نہیں ہے، بلکہ پورے کے پورے جتنے عوالم ہیں، چاہے کلی چاہے جزئی، ان کا رب اللہ تعالیٰ ہے. یہ ایک بات ہو گئی. سر یہ ذرا دوبارہ اگر یہ جی بتا دیں، یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ کلی میں کئی جزوی عالمین ہوتے ہیں، لیکن یہ پھر کلی میں پھر عالمین اسے ہم کیوں کہتے ہیں؟ سوری، جزوی کو ہم پھر عالمین کیوں کہیں گے؟ کیونکہ ایک جز میں تو پھر ایک ہی عالم ہونا چاہیے. دیکھیں، جزئی کو ہم عالمی نہیں کہہ رہے، ہم ہر جزئی عالم کو ایک عالم ہی کہیں گے. لیکن سارے جزئی عوالم جب ملیں گے تو ہم یہی کہیں گے عالمی. ٹھیک، سمجھ گیا، بات کلیئر ہوگی. وہ دونوں کو ملا کے آپ بات کر رہے جی 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 صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ اب کچھ چونکہ اس وضاحت کے لیے کچھ علم منطق کی اصطلاحات کا سہارا لیا گیا، تو وہ میں ابھی آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح وضاحت پیش کروں گا کہ کس طرح وجود کا مفہوم کیا ہے، جزئی ہے، بدیہی ہے. اچھا، ہم نے سوال یہ تھا کہ فلسفہ کا موضوع کیا ہے. پہلے یہ بتایا کہ فلسفہ ایک بہت ہی وسیع علم تھا کہ جس میں تمام عقلی علوم کو فلسفہ کہا جاتا تھا. لیکن اسلامی فلسفہ میں جب آیا تو مراد الہیات ہیں. الہیات میں چاہے عام ہو چاہے خاص ہو، یہ جو ابھی عام و خاص ہم پڑھیں گے. تو اس فلسفہ الہیات کا موضوع وجود مطلق ہے. موضوع وجود مطلق ہے. تو اب فلسفہ الہیات کہ جس کا وجود مطلق موضوع ہے، کہ پورے کے پورے فلسفہ کے سارے مسائل کیا ہیں، وہ اس وجود مطلق کے ارد گرد گھومتے ہیں. اس کے بلا واسطہ یا بالواسطہ احکام ہیں. بلا واسطہ یا بالواسطہ، مثال کے طور پہ وجود واحد ہے، وجود کثیر ہے، وجود علت ہے، وجود معلول ہے، وجود حادث ہے، وجود قدیم ہے. یہ سارے کے سارے الہیات عام میں جو مسائل آتے ہیں، یہ سب کے سب اپنے موضوع وجود مطلق کے احکام ہیں، اسی کے ارد گرد گھومتے ہیں. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جب فلسفہ کا موضوع، الہیات کا موضوع وجود مطلق ہے، تو
یہ وجود مطلق یہ کیا اسے سمجھنے کے لیے ہمیں دلیلوں کا سہارا لینا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گی، یا یہ اس میں کوئی خاص غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، یہ بغیر غور و فکر کے ہی حاصل ہونے والا مفہوم ہے؟ تو اب ہماری جو بحث ہوگی اس بارے میں دو طرح ہوگی. ایک کا تعلق مفہوم تصور سے ہے، کنسپٹ جس کا تعلق ذہن سے ہوتا ہے کہ وجود مطلق کا مفہوم بدیہی ہے یا نظری ہے. یہ پہلا سوال ہے. وجود مطلق کا مفہوم یعنی وہی تصور، کنسپٹ کہ جس کا تعلق ذہن سے ہے، یہ بدیہی ہے یا نظری ہے. اب یہ دو اصطلاحیں ہیں، بدیہی اور نظری. یہ علم منطق میں بھی بیان کی جاتی ہیں، علم فلسفہ میں بھی بیان کی جاتی ہیں. تو علم منطق وہ علم ہے جو فلسفہ کو سمجھنے کا مقدمہ ہے. اس کو اسی وجہ سے خادم العلوم بھی کہا جاتا ہے. کیوں خادم العلوم کہا جاتا ہے؟ کہ علم منطق آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ نے کس طرح ایک صحیح دلیل قائم کرنی ہے، یعنی کس طرح آپ ایک بحث کو کہاں سے شروع کریں گے تو تب جا کر صحیح نتیجہ دیں گے. اگر ادھر ادھر الٹ سے ایک چیز ادھر سے اٹھائی، ایک دوسری جگہ سے اٹھائی اور جا کے نتیجہ کوئی اور دے دیا، مثال کے طور پہ الف فلاں ہے با فلاں ہے، تو ہم نتیجہ نکالیں کہ جی جیم مثال کے طور پہ پتھر ہے. تو اس طرح تو دلیل نہیں قائم کی جا سکتی. علم منطق آپ کو بتاتی ہے کہ انسان نے کس طرح خطا فی الفکر سے بچنا ہے، فکری خطا سے بچنا ہے. یعنی انسان کو یہ بتاتی ہے کہ اے انسان، تم نے اپنی فکر اور سوچ کو کس طرح خطا سے بچانا ہے. جب تمہاری فکر ایک فلاں راستے سے ہو کر آگے بڑھے گی تو تب جا کر اس کا صحیح نتیجہ دے گی، تب آپ کی دلیل کیا ہے وہ صحیح ہوگی. تو یہ جب علم منطق یہ چیز سکھاتی ہے تو سارے علوم میں کا تعلق دلیلوں سے ہوتا ہے. جب سب علوم کا تعلق دلیلوں سے ہوتا ہے تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ علم منطق خادم العلوم ہے، سارے علوم کا خادم ہے، خدمت گزار ہے، کہ ہر علم میں یا ہر علم کو سمجھنے کے لیے علم منطق کو پڑھنا ضروری ہے. علم منطق ہی آپ کو سکھائے گا کہ چاہے علم فلسفہ ہے، چاہے جو بھی علم اخلاق ہے، فلسفہ اخلاق ہے، قرآن ہے، جو بھی آپ نے پڑھنی ہے تو جو دلیلیں قائم کرنی ہے وہ صحیح قائم کرنی ہے تاکہ کوئی اس میں خطا کا امکان نہ ہو. اب علم منطق میں اور علم فلسفہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ تصور اور مفہوم کہ جس کا تعلق انسان کے ذہن سے ہوتا ہے. ذہن جو ہے کسی شے کے مفہوم اور تصور کو دو طرح دیکھتی ہے. بسا اوقات اس کو سمجھنے کے لیے ذہن کو دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی. بغیر غور و فکر کے ایک چیز کا مفہوم اس کے لیے واضح ہو جاتا ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے بدیہی مفہوم. یہ اصطلاح علم منطق، علم فلسفہ کی. دوسرا ہے نظری مفہوم. نظری کا تعلق ہوتا ہے فکر اور ذہن سے، دلیل سے، یعنی ایسا تصور و مفہوم کہ جس کا تعلق دلیل سے ہو، جو بغیر غور و فکر اور دلیل کے حاصل نہ ہو. مثال کے طور پہ کوئی آ کے کہتا ہے جی ملک، فرشتے کو آپ مانے. اب فرشتے کے بارے میں ذہن میں لفظ تو لے آؤں گا لیکن اس کا مفہوم میرے لیے واضح نہیں ہے. مجھے دلیل، فرشتے کو سمجھنے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑے گی، لیکن جب انسان کو سمجھنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی. میں کہوں گا کہ یہ سامنے زید، عمر، بکر، خالد کو دیکھا ہے، فوراً کوئی کہے گا انسان کھڑا ہے تو فوراً میرے ذہن میں اس کا مفہوم آ جائے گا. تو کہتے ہیں کہ جو مفہوم بغیر غور و فکر کے حاصل ہو اسے
बदीही मफहूम कहा जाता है, और जो मफहूम गौर व फिक्र के साथ हासिल होगा उसे नजरी मफहूम कहा जाता है। अब कहते हैं कि वजूद का जो मफहूम है ये बदीही है या नजरिया है। जब ये इस्तिलाह वाले हो गई तो अगला सवाल यह है कि ये वजूद का जो मफहूम है, तसव्वुर है वजूद का, ये बदीही है या नजरिया है। मुल्ला सदरा फरमाते हैं कि वजूद का, इसी तरह इब्न सीना दूसरे लोग भी, कि वजूद का तसव्वुर और मफहूम क्या है, बदीहिया है, कि उसके मफहूम और तसव्वुर को समझने के लिए ज़हन को किसी दलील का सहारा नहीं लेना पड़ता। मिसाल के तौर पे कि वो कहते हैं कि जब एक बच्चा भी हो ना, बच्चा, अब दलील और अक्ल का ताल्लुक वहां होता है कि जब एक बड़ा इंसान है जो पढ़ा लिखा है तो उसके आगे दलील, और वो दलील से ही बात करेगा। तो कहते हैं कि अगर ये एक ऐसा मफहूम है कि जो आप किसी छोटे से छोटे बच्चे के सामने रखे ना तो वो भी इसको समझ लेता है, उसे भी दलील की, बच्चे का ताल्लुक तो दलील से नहीं होता, दलील तो उसके सारे हवास अभी सही काम ही नहीं करते, तो वो कभी भी बच्चा जो है ना, छोटा बच्चा, वो दलील से काम नहीं होता, लेकिन वो भी वजूद का मफहूम उसके लिए इतना वाज़ेह होता है कि वो भी वजूद के मफहूम को समझ लेता है, वो भी वजूद के मफहूम को समझ लेता है। मिसाल के तौर पे कि एक छोटा बच्चा है 1 साल का, ठीक है, घर में खेल रहा है, ठीक है, खेलता है, खिलौने आगे रखें तो खेलेगा, खिलौने हटा दें आगे से तो वो रोना शुरू कर देगा। या इसी तरीके से बच्चे को दूध जब दिया जाता है तो बच्चा के साथ एक चीज को समझ रहा है, लेकिन वही चीज उससे छीन ली जाए तो वो रोना शुरू कर देगा, कि अब वो समझ सकता है कि एक ही चीज थी, है और नहीं में को समझ लेता है, एक चीज थी और नहीं है को समझ रहा है। ये जो हस्त और नेस्त है इसको बच्चा समझ रहा है, छोटा बच्चा भी एक चीज के होने या ना होने को समझ लेता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका वजूद एक ऐसा तसव्वुर और एक ऐसा मफहूम है कि जिसे के समझने के लिए गौर व फिक्र और दलील की जरूरत नहीं है। तो बस जब ये चीज वादे हो गई तो अब क्या कहते हैं कि इस पे दलील भी देते हैं कि क्यों वजूद का जो मफहूम है वो बदीही है, नजरी क्यों नहीं। जब ये एक वाज़ेह बात बता दी, अब इस पे फलसफा दलील भी कायम करते हैं कि हो सकता है कि आप इस एक सादा सी चीज पे काने ना हो, तो अब हम आपको अक्ल की दलीलों और अक्ल के उस आला में भी ले जाते हैं आपको, कि अक्ल की वादी में जाकर सोचें तो भी यही चीज आखिर में समझ आएगी कि वजूद का जो क्या कहते हैं मफहूम है वो बदीही है, नजरी नहीं है। तो कहते हैं कि अब कहते हैं कि जब हम जो मफहूम गौर व फिक्र से हासिल होते हैं उनको क्या कहते हैं, वो तसव्वुरात मफाहिम नजरी हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर किसी चीज की तारीफ जो है, किसी चीज की तारीफ अगर आप करना चाहें तो हकीकी तारीफ क्या है, 2 तरह से मुमकिन है। ये अब इसी मतलब को समझाने के लिए बात कर रहे हैं, वगैरह जरूरत नहीं थी। अब फरमाते हैं कि अगर आपने ये समझना है दलील में जाकर कि वजूद को मफहूम बदीही है, नजरी नहीं है, तो कहते हैं कि जो गौर व फिक्र से और नजरी जो तसव्वुरात हैं उन तसव्वुरात में जब उनकी हकीकी तारीफ की जाती है तो 2 तरह से मुमकिन है, हकीकी तारीफ 2 तरह मुमकिन है। अच्छा, अब सवाल ये होगा कि हकीकी तारीफ जो बात की गई है, जो अभी सवाल भी उठा था, तो मैंने मुनासिब समझा इधर जाके जवाब दूं कि तारीफ 2 तरह होती है। एक वजाहत कर दूं, एक किसी शय की हकीकी तारीफ होती है,
دوسرا کسی شے کی تعریف شرح الاسمی کہا جاتا ہے، یعنی نام کی وضاحت، اس کی حقیقت کی وضاحت نہیں ہو رہی، وہ جو نام ہے نا اس کی کیا ہے وضاحت ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں انسان کھاتا ہے، جو مثال کے طور پہ کھاتا تو ہے انسان جو ہے نا وہ، یہ اب اس کی شرح الاسمی تعریف کر رہے ہیں۔ یا انسان جو جی پیدل چل رہا ہے، مثال کے طور پہ آپ انسان کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں پیدل چل رہا ہے، تو یہ ساری تعریف کیا ہے، یہ حقیقی تعریفیں نہیں ہیں۔ لیکن جب کسی شے کی حقیقی تعریف کرتے ہیں کہ ایک شے ہے اس کی حقیقت بیان کر رہے ہیں، تو وہ دو طرح کیا ہے ممکن ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کسی شے کی حقیقی تعریف دو طرح ممکن ہے۔ ایک کہتے ہیں حدی تعریف ہوتی ہے منطق کی اصطلاح میں، حدی تعریف، دوسرا ہوتا ہے رسمی تعریف۔ یہ رسم و حد کی ایک اصطلاح ہے جو علم منطق میں بھی استعمال ہوتی ہے، علم فلسفہ میں بھی ہے، علم عرفان میں بھی ہے۔ علم عرفان میں خدا کے بارے میں کہا جاتا ہے غیب مطلق، لا حد لہ ولا رسم لہ ولا اشارۃ الیہ۔ تو اب کہتے ہیں کہ کسی شے کی حقیقی جو تعریف ہے دو طرح ممکن ہے۔ اب یہ دو طرح کہیں گے کہ یہ دو طرح تعریف جو ہے وجود کی نہیں ہو سکتی۔ جب نہیں ہو سکتی تو کیوں نہیں ہو سکتی یہ بتائیں گے۔ تو بس اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ جب یہ دو طرح کی تعریف ناممکن ہے تو وجود کا مفہوم مرکب نہیں ہے بلکہ بسیط اور بدیہی ہے، یعنی اسی کو یہ در حقیقت کیا ہے سمجھا رہے ہیں۔ تو حدی تعریف کہتے ہیں کسی شے کی تعریف علم منطق کی اصطلاح ہے جنس و فصل کی مدد سے تعریف کرنا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں، دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کوئی سوال کرتے ہیں کمپیوٹر کیا ہے، موبائل کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں کتاب کیا ہے، یا جو بھی چیزیں مثال کے طور پہ عالم ملک کیا ہے، فرشتہ، انسان کیا ہے، حیوان کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا کہتے ہیں درخت کیا ہے، تو ان کی جو تعریف آپ کریں گے وہ ان کی حقیقی تعریف دو چیزوں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ایک عمومی شے ہوتی ہے، عمومی جس ایک میں عمومیت ہوتی ہے جس کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، جس میں اور اشیاء بھی شامل ہوتی ہیں۔ دوسری جو تعریف جو ہوتی ہے دوسری شے سے، وہ اس شے کو آ کر خاص کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں مثال دوں گا تو آپ کو مثال سے میرے خیال میں زیادہ یہ چیز واضح ہوگی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ انسان، ٹھیک ہے، میں نے اس میں مثال بھی دی کہ جب ہم کوئی کہتا ہے کہ انسان کی تعریف کریں، ٹھیک ہے، انسان کی تعریف کریں، اور میں جواب میں کوئی کہتا ہے انسان حیوان ناطق ہے، اب یہ اس کی حقیقی تعریف یہ ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے، اس کی ذات بیان ہو رہی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں حیوان میں گدھے گھوڑے بھی آ جاتے ہیں، لیکن جب ناطق کہیں گے کہ جو کلیات کو درک کرتا ہے، کلیات کو درک کرنے کی جس میں صلاحیت ہے، وہ انسان ہے، وہ گدھے گھوڑے خچر فرشتے ان میں نہیں ہے۔ تو یہ جو ناطق، جب ہم حیوان کے ساتھ ناطق لگائیں گے تو ناطق سے جو دوسرے حیوان ہیں، ناطق کے لفظ سے دوسرے حیوان گدھا گھوڑا بیڑ بکریاں سب خارج ہو جائیں گے، فقط یہ انسان کے ساتھ تعریف کیا ہے خاص ہو جائے گی۔ تو کہیں گے انسان حیوان ناطق ہے۔ تو حیوان اس کا دائرہ وسیع ہے کہ انسان کو بھی شامل ہے، غیر انسان کو بھی شامل ہے، گدھے گھوڑے خچر ان کو بھی حیوان کہا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم کہیں گے انسان حیوان ناطق ہے تو فقط انسان کو شامل ہے، اس کی حقیقی تعریف ہو گئی۔ تو اس کو علم منطق کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ حیوان جنس ہے، ناطق اس کی فصل ہے،
خود انسان نو ہے، نو انسانیت کہا جاتا ہے، نو بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، یہ نو جو نون واو عین نو، تو انسان نو ہے، نو مرکب ہوتی ہے جنس و فصل سے۔ یہ در حقیقت اس شے کی تعریف ہے کہ جس کی تعریف کیا ہے، مرکب، جس کی تعریف اس شے کی تعریف کی جاتی ہے جس کے اجزاء ہوتے ہیں، جنس و فصل اس کے اجزاء ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ میں اصطلاح استعمال نہیں کر لوں گا، پھر زیادہ گیچ یعنی ذہن پر مشوش ہو جاتا ہے، کہ وگرنہ علم منطق میں کہا جاتا ہے معرف، معرف، معرف لہو، یہ اصطلاحیں بھی ہیں، لیکن ان اصطلاحوں میں ہم نہیں پڑھتے۔ سادہ سی بات ہے کہ حدی تعریف دو طرح، حدی تعریف کسی شے کی جو حدی تعریف ہے وہ جنس و فصل سے کی جاتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں انسان، جی کچھ اگر اس کے میں انگریزی میں جس طرح کہتے ہیں وہ کہوں تو وہ ہو سکتا ہے لوگوں کو اس سے کچھ مانوسیت محسوس ہو، یعنی کہ میرا خیال ہے، اور عباس صاحب کریکٹ کر سکتے ہیں کہ جنس یعنی کہ جینس اور فصل یعنی کہ ڈفرینشیا، جس سے چیزوں سے الگ ہو جاتی ہے، وہ فصل یعنی کہ فاصلہ آ جاتا ہے، وہ الگ ہو جاتی ہے۔ تو ان دونوں کو ملا کے شاید اسپیسیز کہتے ہیں، اسپیسیز کے لفظ میں اسپیسیفک آ رہا ہے، یعنی کہ اگر لفظوں کی آپ روٹ پہ دیکھیں نا تو بڑا واضح ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز اسپیسیفک یعنی کہ اسپیسیز بنتی ہے جب وہ اس سے پتہ چلے کہ اور چیزوں سے الگ کیسے، فصل یا ڈفرینشیا، اور جینس یعنی کہ کس کیٹیگری میں آتی ہے، جاندار ہے یا یہ جو بھی ہے۔ اور وہ اصل میں تیمور صاحب فاضل صاحب آگے یہی بات بتائیں گے کہ اب جینس جو ہوتا ہے بیسیکلی جس چیز کی آپ تعریف کر رہے ہیں وہ اس سے زیادہ انکمپاسنگ ہوتا ہے، تو جو کہ وجود سے زیادہ کوئی چیز انکمپاسنگ نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ کسی جینس کو ایسوسیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ بات ابھی آگے فاضل صاحب بتائیں گے۔ میں صرف تو انگریزی متبادل سے بتا رہا ہوں کہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جی جی ٹھیک ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہاں یہی بات جو عباس شاہ صاحب فرما رہے ہیں بالکل یہی بات ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ انسان کی تعریف حیوان ناطق سے کی جا رہی ہے جنس، تو کہتے ہیں کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جنس کیا ہے، وہ پہلی شے، وہ اس شے سے، خود شے جس کی تعریف ہو رہی ہے اس سے زیادہ عمومیت اور وسعت کے حامل تصور کی مدد سے کی جاتی ہے۔ انسان ایک خاص ہے جب حیوان ناطق اس سے وسیع مفہوم ہے جس میں دوسرے بھیڑ بکریاں اور دوسرے حیوان بھی آ جاتے ہیں۔ اور اب اگلی بات یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ وجود سے زیادہ کوئی عمومیت اور وسعت رکھنے والی چیز نہیں ہے یا کوئی تصور نہیں ہے، تو لہذا وجود کی حدی تعریف بھی ممکن نہیں ہے۔ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اگر وجود کی حدی تعریف کریں گے تو کہنا پڑے گا کہ وجود اس کی ایک جنس اور ایک فصل، تو اب جنس وہ لانی پڑے گی حیوان کی جگہ پہ، وہ لانی پڑے گی جو وجود سے زیادہ وسعت والے مفہوم رکھتی ہو۔ تو کہتے ہیں کائنات میں کوئی وجود سے زیادہ وسیع اور عمومی تصور والا مفہوم ہے ہی نہیں، لہذا وجود کی تعریف کیا ہے، حدی تعریف ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ اسی طریقے سے یہ کہا جائے گا کہ جب ہم کہتے ہیں انسان حیوان ناطق ہے تو اس حدی تعریف مرکب سے ممکن ہوتی ہے۔ مرکب ایک شے جو مرکب ہے جنس و فصل سے، اور جو چیز مرکب نہیں ہے، مرکب یعنی جو اس کے اجزاء ہوتے ہیں، بسیط یعنی جس کے اجزاء نہ ہوں، جز نہ ہوں، تو جنس و فصل اجزاء ہیں کس کے؟ انسان کے۔ انسان کا ایک جنس ہے، ایک فصل ہے، حیوان اور ناطق۔ لیکن کہتے ہیں تو پس یعنی حدی تعریف مرکب سے کی جاتی ہے، اور جو مفہوم مرکب نہیں ہے
بسیط ہے اس کی حدی تعریف بھی ممکن نہیں ہے، اور وجود چونکہ مرکب مفہوم نہیں ہے، بسیط ہے، لہذا وہ حدی تعریف کے قابل بھی نہیں ہے۔ بات کچھ واضح ہوئی؟ یہ بسیط کو میں نے یہ اس طرح بھی پڑھا، سمپل بھی شاید کہتے ہیں، اور مرکب کو یعنی کہ کمپوزٹ بھی شاید کہتے ہیں۔ صاحب اس کے صحیح کیا اصطلاحات ہوئیں گی انگریزی فلسفے میں؟ تیمور صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ سمپل نیچر ہے، سمپل اور کمپوزٹ کا ہی ہے بیسیکلی۔ اچھا ٹھیک، ایون ہاں ہاں ایسے ہی ہے۔ یہ یہاں تک اگر بات واضح ہوئی ہے تو اب دوسری صورت کہتے ہیں رسمی تعریف۔ کہتے ہیں کہ حقیقی تعریف دو طرح ممکن ہے، حدی اور رسمی، اور رسمی تعریف بھی وجود کی نہیں ہے، لہذا وجود حقیقی تعریف کے قابل نہیں ہے اور وہ ایک بدیہی مفہوم ہے۔ رسمی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رسم ویسے تو رسم کہتے ہیں کہ رسم الخط مثال کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ رسم کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن یہ علم منطق میں ایک خاص اصطلاح ہے۔ تو اس اصطلاح میں کہتے ہیں کہ کسی شے کی تعریف آپ کریں، اس کی ذات کو مد نظر نہ رکھیں، بلکہ اس کی ذات کے جو آثار اور لوازم ہیں ان سے تعریف کی جائے، تو یہ تعریف کیا ہے؟ رسمی تعریف کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ بجلی کی تعریف کریں تو کوئی کہے کہ بجلی وہ ہے جو کرنٹ لگاتی ہے مثال کے طور پہ، تو اب یہ کرنٹ اس کا اثر اور لازمہ ہے، بجلی کی حقیقت یہ نہیں ہے۔ تو حقیقت والی جو تعریف ہے وہ حدی کہلاتی ہے، لیکن اگر آپ کسی شے کی تعریف اس کے رسم اور لوازم سے کریں گے تو یہ تعریف رسمی کہلائے گی۔ یا مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں انسان کی تعریف تو کہا جاتا ہے کہ انسان وہ ہے جو ہنستا ہے، تو ہنسنا جو ہے انسان کا یہ اس کا لازمہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی ذات نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ رسمی تعریف وہ ہے جو کسی شے کی تعریف کی جائے اس کے آثار اور لوازم سے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ وجود کی رسمی تعریف بھی ممکن نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وجود سے بڑھ کر کوئی شے یا کوئی واضح تصور نہیں ہے جسے وجود کے آثار میں داخل سمجھا جائے۔ تو اس لیے وجود کیا ہے؟ ایک بدیہی مفہوم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وجود سے واضح تر اور روشن تر کوئی چیز نہیں ہے کہ جو وجود کے آثار کے عنوان سے موجود ہو سکے۔ تو جس سے ثابت ہی ہو جاتا ہے کہ وجود کا جو مفہوم اور تصور ہے وہ بغیر غور و فکر کے حاصل ہوتا ہے، اور وجود حدی اور رسمی تعریف کے قابل نہیں ہے۔ یہ تھا ہمارا یہ پہلا سوال، اور جس کا جواب کہ وجود مطلق کا تصور بدیہی ہے یا نظری ہے۔ کہا کہ بدیہی ہے اور اس کی دلیل یہ بیان کر دی۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ مفہوم سے باہر چلے ہم، مفہوم کا تعلق ذہن سے ہے، لیکن ذہن سے باہر جب ماورائے ذہن سے باہر خارج از ذہن ہم دیکھتے ہیں تو کیا خارج از ذہن بھی وجود کا تحقق ہے؟ وجود ہے یا وجود کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ یہ جو کسی نے مجھ سے کل پچھلی نشست میں کہا تھا کہ یہ سمجھ میں نہیں آیا، تحقق خارجی کے لحاظ سے وجود کا بدیہی ہونا، ٹھیک ہے، تحقق خارجی یعنی خارج از ذہن سے باہر جب ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کائنات میں تو ہمیں سراسر اول سے آخر تک وجود ہی نظر آتا ہے۔ تو کہتے ہیں اب ہم تصور سے باہر آ گئے ہیں، مفہوم سے باہر، مفہوم کا تعلق ذہن سے تھا۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ ذہن سے باہر تحقق خارجی کے لحاظ سے کیا وجود بدیہی ہے یا نظری ہے؟ تو کہتے ہیں کہ
جب یہ ثابت ہو گیا کہ مفہوم بدیہی ہے تو اب دوسرا سوال کا جواب بھی واضح ہے کہ وجود کا تحقق خارجی بھی بدیہی ہے. وجود کا تحقق خارجی بھی بدیہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم کائنات میں اول سے آخر تک ہم دیکھتے ہیں ذہن سے باہر بھی تو ہمیں سراسر اول سے آخر تک وجود ہی نظر آتا ہے. کائنات میں کوئی عدم کی گنجائش نہیں ہے، عدم ہے ہی نہیں کائنات میں، عدم مطلق. سب سر اول سے آخر تک وجود ہی ہے. اس وجہ سے ملا صدرہ اور فلاسفہ قائل نہیں ہے فضا کے. فضا یعنی کوئی خالی جگہ ہو کہ جس نے کوئی کچھ نہ ہو، یعنی خالی جگہ نہیں ہے کائنات میں، اول سے آخر تک سب وجود ہے، سب وجود ہے اور عدم مطلق کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو جب کہتے ہیں کہ ہم ذہن سے باہر بھی ہم دیکھتے ہیں، قرآن میں بھی آیا نما تولوا فثم وجہ اللہ، یہاں بھی دیکھیں گے وہ اللہ کا چہرہ. وہ وجہ یعنی جس سے آپ ایک چیز کو سمجھ، ایک چیز تک پہنچ سکیں، جس چیز کو جس سے دیکھ سکیں، وہ وجہ کہلاتی ہے. انسان کو دیکھیں چہرے سے انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ فلاں انسان ہے، اس وجہ سے وجہ کہا جاتا ہے. تو اب کہتے ہیں کہ جب مفہوم بدیہی ہے تو تحقق خارجی بھی بدیہی ہے. اب اس میں ملا صدرہ اور علامہ طباطبائی صاحب یہ کوئی دلیل کا سہارا نہیں لیتے، کسی عقلی دلیل کا یا فلسفی کا. شاید اس پہ مغربی فلاسفہ نے بھی اعتراض کیا ہے کہ یہ آپ کا کیسا فلسفہ ہوا کہ جس کی بنیاد ایمان ہے. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم انا نرتاب شیئن انا ہناک شیئن لا نرتاب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کائنات میں یہ سب شے ہے، اول سے آخر تک وجود ہی ہے. یعنی ایک شے پہ ایمان رکھ کے آپ کیا ہے آگے بڑھ رہے ہیں، کوئی عقلی دلیل آپ کے پاس فلسفی نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں نہیں، ہم واضح دیکھ رہے ہیں اور کہ یہ سراسر اول سے آخر تک وجود ہی ہے، اس میں ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا وجدان گواہی دے رہا ہے، ہمارا ذہن، ہماری آنکھیں حواس خمسہ سے درک کر رہے ہیں کہ سب کچھ اول سے آخر تک وجود ہی ہے. ہاں، وہ علیحدہ فرق ہوگا کہ یہ جو وجود ہے اول سے آخر تک، یہ وجود واحد ہے یا کثیر ہے. اچھا، یہاں سے پھر آگے وہ وحدت و کثرت کی بحث شروع ہو جاتی ہے. فلاسفہ مشا ابن سینا اور ان جیسے وہ کہتے ہیں وجود کثیر ہے. ابن عربی صاحب آ کے فرماتے ہیں کہ وہ وجود جو تحقق کے خارجی کے لحاظ سے ہم دیکھ رہے ہیں، مفہوم سے ہٹ کے تحقق کے خارجی میں بھی وجود واحد ہے، وجود ہے اول سے آخر تک اور وہ واحد ہے. وہ واحد وجود اول سے آخر تک وہ خدا کی ذات اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، وحدت وجود کے قائل ہوئے، اور اس کا ایک ہی مرتبہ ہے، وہی خدا کا وجود ہے. اول سے آخر تک اسی کے وجود نے کائنات کو پر کیا ہوا ہے، اول سے آخر تک اسی کے وجود نے کائنات کو پر کیا ہوا ہے، کوئی عدم کے لیے گنجائش اور جگہ کسی اور کے لیے نہیں چھوڑی، لہذا کوئی اس کا غیر ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے وہ ابن عربی قائل ہے کہ شرک کا واقع ہونا ناممکن ہے، شرک کا وقوع ناممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ واقع وہاں پہ ہوتا ہے جب ایک چیز کی گنجائش ہو غیر کی، غیر خدا کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو اول سے آخر تک وہ وجود واحد ہے، وہ خدا کا وجود ہے. لہذا کائنات میں جہاں بھی آپ نظر دوڑائیں اینما تولوا فثم وجہ اللہ. ملا صدرہ آ کے فرماتے ہیں، اب ابن سینا کہتے ہیں کہ یہ بہت سارے وجود ہیں، خدا کا بھی ہے وجود، انسان کا بھی ہے، حیوانوں کا بھی ہے، جنات کا بھی ہے، فرشتوں کا بھی ہے، جو کہ ہم ظاہری طور پہ ایک سطحی نگاہ سے یہی لگتا ہے کہ وجود کثیر ہے، سارے وجودات ہیں کائنات میں. ابن عربی نے آ کے یہ فرمایا نہیں، وجود ایک ہی ہے اور یہ سارا اول سے آخر تک تحقق کے خارجی میں وہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، باقی ساری کی ساری کائنات میں اس کی تجلیات ہیں. لیکن ملا صدرہ آ کے فرماتے ہیں کہ نہیں، اول میں بھی قائل ہوں کہ تحقق خارجی کے عنوان سے
وجود بدیہی ہے کہ وجود ہے کائنات میں اول سے آخر تک، وہ اس وجود کی حقیقت واحد ہے، لیکن اسی حقیقت واحدہ کے مرتبے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کی ذات ہے، ایک مرتبہ فرشتوں کی ذات ہے، ایک مرتبہ انسانوں کی ذات ہے، پھر یہ سارے کے سارے مرتبے ہیں. تو ابن عربی کے نزدیک کوئی مرتبہ نہیں ہے وجود کا، تجلیات میں مرتبے ہیں. ملا صدرہ کے نزدیک وجود واحد، وجود جس کی حقیقت واحد ہے، اس حقیقت واحدہ کے کئی مرتبے ہیں. مرتبہ اعلیٰ جو ہے جسے علت العلل کہا جاتا ہے وہ خدا کی ذات ہے، اور مرتبہ بالکل ضعیف اور کمزور مرتبہ وہ ہیولا کا وجود ہے. تو ہیولا اور علت العلل کے درمیان پوری کائنات ہے. ہیولا اور علت العلل خدا کے درمیان پورے دوسرے عوالم اور کائنات ہے. عالم مادہ ہے، عالم برزخ ہے، عالم عقل و فرشتوں کا عالم ہے، عالم ارواح، اور پھر اللہ تعالیٰ ہے. تو اب دوسرے سوال کا جواب بھی یہ ہو گیا کہ جہاں وجود کا مفہوم بدیہی ہے، وہاں پہ وجود کا خارج کے لحاظ سے اس کا تحقق بھی بدیہی ہے، اور اس کی پھر وضاحت بھی ہو گئی. یہ تھا پہلا چیپٹر. اگر یہ واضح ہو گیا تو پھر آگے بڑھتے ہیں. جی غنا. فاضل صاحب یہ اس میں جو تحقق خارجی، یہ اس میں تھوڑا سا میرا خیال اگر تھوڑا آسان کر کے ایکسپلین کر دیا جائے. تحقق خارجی سے آپ کی بیسیکلی مراد یہ ہے نا کہ جو ریالٹی آف ایگزسٹنس ہے، اگر انگریزی میں کہنا چاہیں کہ خارج میں جو ایگزسٹنس ہے اس کا اسٹرکچر کیا ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے. تحقق خارجی سے یہ مراد ہے آپ کی بیسیکلی؟ یہ دیکھیں تحقق خارجی سے مراد دیکھیں آسان زبان میں کہ ہم انسان جب اپنے ذہن سے باہر دیکھتا ہے تو پورے کا پورا عالم اول سے آخر تک وجود ہی ہے. اس میں اب فاضل صاحب لیکن اب جب آپ اپنے ذہن سے باہر جانے کی بات کر رہے ہیں تو ویسے تو یہ کہ وہ آپ نے ایک تو تذکرہ تو کیا تھا، لیکن یہ تحقق خارجی یہ صحیح معنوں میں تو وجدان کے تھرو ہی ہو سکتا ہے نا بیسیکلی. ادروائز تو دیکھیں اپنی جو سبجیکٹیوٹی اس میں ٹریپ رہیں گے نا، ادروائز تو ذہن اپنے ہی ذہن سے باہر تو آپ نہیں جا سکتے نا جب تک جیسے آپ نے خود بھی فرمایا وجدان نہ ہو. تو صحیح معنوں میں یہ تحقق خارجی میں وہی بات کی ہے کہ تحقق خارجی جو ہے اس کو وجدان، فطرت، ایمان، ان سے میں نے جوڑا ہے جو ہے نا کہ یہ چیزیں ہماری شاید اس کو علامہ طباطبائی بھی فرماتے ہیں کہ انا نشاہدھا بالوجدان، مشاہدہ کرتے ہیں وجدان سے. جی صاحب غنا کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی غنا بی بی. جی فاضل صاحب ایک تو یہ ہیولا کا بتا دیں اس سے کیا مراد ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ وجود کا بدیہی ہونا، یہ تھیولوجینز کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن چونکہ ملا صدرہ کی میں جہاں تک سمجھتی ہوں کہ وہ یہ بتا رہے تھے نا کہ یہ 2-3 پوائنٹس آف ویو کو وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کنورج کرتے ہیں ایک پوائنٹ پہ، مطلب ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مثلا فلسفیانہ طریقے میں اور عارفانہ طریقے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو کیا فلسفی بھی اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ وجود بدیہی ہے؟ کیونکہ جیسے میرے ذہن میں ابھی یہ کوجیٹو ارگو سم آ رہا ہے، تو وہ تو شاید ڈیکارٹ تو شاید بدیہی نہیں سمجھتا تھا وجود کو، ایسے لگ رہا ہے مجھے. جی دیکھیں کچھ فلاسفہ نے، مغربی فلاسفہ نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، تو جس کے کا جواب جو ہے نا وہ اسی طریقے سے فلاسفہ ملا صدرہ اور ملا صدرہ کے جتنے پیروکار فلاسفہ تھے انہوں نے پھر مفصل اس چیز کے اسی طریقے سے جواب دیے ہیں.
لیکن وہ پھر ڈیکارٹ اور دوسرے یہ اور دوسری طرف لے جاتے ہیں، پھر ایک اپنی اس گہرائی میں جا کر اور اپنے معنی میں جا کر اس کی جو ہے نا تشریح اور وضاحت کرتے ہیں. تو یہ تو اب بات یعنی ان کے بارے میں ہے، لیکن فلاسفہ اسلامی نے اسی بات کا ان کو جواب دیا ہے کہ نہیں، وجود کا مفہوم کیا ہے، وہ بدیہی ہے. لیکن اب مفہوم سے باہر جو ہے تحقق خارجی کے اعتبار سے بھی جس طرح مفہوم بدیہی ہے، اس کا تحقق خارجی بھی بدیہی ہے. چونکہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں وجدانی طور پر، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، حواس خمسہ سے دار کرتے ہیں، ہم فطرت ہماری اس پہ گواہی دیتی ہے کہ سر اول سے آخر تک وجود ہی ہے. ہستی کو مشاہدہ کرتے ہیں ہم. تو یہ جو ہستی کا مشاہدہ ہے بالوجدان، یہی اس کا تحقق خارجی کے اعتبار سے بدیہی ہونا ہے. جی صحیح. اور بٹ یہ اس میں ہیولا ویسے کا اس میں ایک نہیں اس میں ایک ویسے بات ہے فائز صاحب، میں اگر ایک بات کر دوں، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ کسی کو وجدان یا مکاشفہ ہوا تو اس سے تحقق خارجی ہو گیا. دوسرا ایک یہ بات یہ بھی ہے کہ یہ جو اس کا جو مفہوم بدیہی ہونا ہے، یہ جو پری کنسیپٹل انڈرسٹینڈنگ ہے وجود یا ایگزسٹنس کی، جو آپ کے ذہن میں ایک بدیہی مفہوم بنا ہے. اب اس میں ظاہر بات ہے مسلم جو اگر ہم ایک ٹریڈیشنل فریم ورک کے اندر بات کریں تو اس میں ایک انڈر لائن ایگزمپشن یہ ہوتی ہے کہ ذہن میں اگر کچھ مفاہیم بن رہے ہیں تو وہ خارج میں کوئی حقیقت ہے اس کو ٹرولی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. مطلب وہ یہ مفاہیم سم ہاؤ دے آر ریپرزینٹنگ واٹ از آؤٹ سائڈ یور مائنڈ. تو مفہوم اگر بدیہی ہے، اگر ذہن میں مفہوم بدیہی ہے تو اس کا مطلب وہ مفہوم خارج میں جس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ بھی بدیہی ہوگا. تو یہ اس سینس میں بھی ہے. مطلب اگر آپ کو وجدان یا مکاشفہ نہیں بھی ہوا ہوا تو ایمان یہ ہے بیسکلی کہ ذہن کے مفاہیم سم ہاؤ خارج میں جو حقائق ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ کو بتاتے ہیں. اس میں یہ بھی بات ہے بیسیکلی، کیونکہ ٹریڈیشنل فریم ورک میں تو آپ اس سے ٹریڈیشنل فریم ورک میں آپ اس چیز سے اگری نہیں کرتے کہ ہم اپنی سبجیکٹیوٹی میں ٹریپڈ ہیں. ذہن میں جو مفہوم بن رہا ہے وہ خارج کی کسی چیز کو ممکن ہے کہ بالکل ہی اس کا الٹ بتا رہا ہو ہمیں. یہ چیز ٹریڈیشنل فریم ورک کے اندر نہیں ہوتی نا. لیکن ویسٹرن جو فلاسفرز ہیں رینیسانس کے بعد وہ اس طرح کی چیزوں کے اندر پڑ گئے. ظاہری بات ہے وہ اپنی سبجیکٹیوٹی میں ٹریپ ہو گئے اینڈ آل دیٹ اسٹف. لیکن یہاں تو ایمان کا ایلیمنٹ بھی ہے اور مکاشفہ اور وجدان کا ایلیمنٹ بھی ہے. دونوں چیزیں ہیں نا بیسیکلی. مفہوم اگر بدیہی ہے تو دس مینس کہ وہ مفہوم جس خارج میں جس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ بھی بدیہی ہوگا. مطلب یہ بھی آپ انفرنس کر سکتے ہیں. اس طرح بھی بات ہے. مکاشفہ اور وجدان نہ بھی ہوا ہو تو مطلب ایمان ادھر آ رہا ہے بیسیکلی، ایمان یہاں آ رہا ہے بیسیکلی. بالکل بالکل جی اس طرح بھی. جی ہلو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آغا مجھے تھوڑی سی دیر ہو گئی. ایک سوال یہ تھا، یہ بدیہی کے معنی ذرا سمجھا دیں مجھے. میں پڑھ بھی رہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا بدیہی. دیکھیں یہ بدیہی ایک اصطلاح ہے جو علم منطق اور علم فلسفہ میں استعمال ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ کسی شے کا تصور یا مفہوم دو طرح ہوتا ہے، ایک بدیہی اور ایک نظری. بدیہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ تصور یا وہ مفہوم جو بغیر غور و فکر اور بغیر دلیل کے حاصل ہو اسے بدیہی مفہوم کہا جاتا ہے. اور جس تصور اور جس مفہوم کو سمجھنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہو یا غور و فکر کی ضرورت ہو اس سے نظری مفہوم کہا جاتا ہے. اس کی مثال وہ وجود کی دیا ہے کہ جب بچے کے سامنے ایک کھلونا رکھیں گے اور پھر ہٹا دیں گے تو بچہ رونے لگ جائے گا. بچے کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہستی اور نیستی کے درمیان فرق واضح ہو جائے گا. ہست اور نیست کو اس کا مطلب ہے
چھوٹا بچہ وجود اتنا مفہوم واضح مفہوم ہے کہ چھوٹا بچہ بھی سمجھتا ہے اسے. جی شکریہ آغا، شکریہ. جی اس کو ویسے انگریزی میں سیلف ایویڈنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. سیلف ایویڈنٹ جس کو کسی اور ڈیمانسٹریشن یا ریشنل پروف کی ضرورت نہ ہو. اٹ از مطلب سیلف ایویڈنٹ، اٹ از ایویڈنٹ مطلب کہ کوئی اور فردر روشنی ڈالنے کی جس پر ضرورت نہ ہو. مطلب مجہول نہ ہو. کیوں فاضل صاحب مجہول نہ ہو؟ مجہول مجہول نہ ہو. اس میں مجہول کا کوئی ایلیمنٹ شامل نہ ہو. کیا خیال ہے؟ اچھا، پچھلی دفعہ ہم نے اس کو سیلف ایویڈنٹ کے ساتھ انٹیوٹیو بھی کہا تھا، یہ ابھی بھی صحیح ہے؟ وہ انٹیوٹیولی آپ گراسپ کر لیتے ہیں نا اسے، بیسیکلی مطلب کہ اسپونٹینیسلی آپ گراسپ کر لیتے ہیں نا اسے. بعد میں جب آپ تھیوریٹیکلی ایلیبوریٹ کریں، مطلب آپ کا جو انالیٹیکل یا ریشنل مائنڈ ہے فردر ایلیبوریٹ کرے اور آگے جا کے، تو ایونچولی کہیں نہ کہیں جا کے کنسپچولائزیشن پھر بھی ہو جاتی ہے کانسیپٹ ایگزسٹنس کی، لیکن وہ بھی کانسیپٹ بڑا بیرن ہوتا ہے بیسیکلی. تو یہ بھی ہے ویسے بات ہے، جیسے فاضل صاحب نے انسان کا یا مین کا کہا تھا. اب انسان کے کیس میں بھی اب جو آرڈنری انڈرسٹینڈنگ ہے انسان کی وہ بڑی سفیشینٹ ہے آپ کی ڈے ٹو ڈے ڈیلنگس کے لیے. ہر انسان کو، ایک عام انسان کو پتا ہے کہ انسان کیا ہے. وہ انسان کو جو غیر انسان چیزیں ان سے بڑے آرام سے علیحدہ کر سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس نے بہت ہی ڈیٹیل میں جا کے انسان کی یہ تعریف معلوم کی ہو کہ انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں. ایک بالکل جاہل انسان ہے جس کی پوری زندگی جس کو پڑھنا لکھنا بھی نہ آتا ہو، اس کو کیا پتا ہوگا کہ انسان کو حیوان ناطق بھی کہتے ہیں. لیکن اگر آپ اسے کہیں کہ کسی انسان کو ان سب چیزوں سے علیحدہ کرو جو انسان نہیں ہے، تو وہ کر دے گا. تو اس کا مطلب اس کو کوئی نہ کوئی ایک پری کنسیپچوئل انڈرسٹینڈنگ تو ہے نا بیسیکلی اس انسان کے مفہوم کی. اگر نہ ہو تو وہ تمیز کیسے، وہ ڈسٹنگوش کیسے کر سکتا ہے انسان کو غیر انسانی چیزوں سے؟ وہ کر دے گا، لیکن اس کو ایک پراپر لاجیکل ڈیفینیشن تو نہیں پتا ہوگی نا انسان کی ایز ریشنل اینیمل. وہ تو نہیں پتا ہوگی اس کو، تو ہو سکتا ہے ریشنل ورڈ کا ہی نہ پتا ہوگا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ بھی تو بات ہے. ضرور، شکریہ. جی بالکل. ٹائم ہے یا ٹائم تو اب پورا ہو گیا، آپ بتائیں. ٹھیک ہے، نہیں پھر آگے میں نے کہا آگے پھر شروع کریں دوسرا. بہت ہی عمدہ. آپ کیسے، کیونکہ میں تو آج ہی آیا ہوں، اس کی جو بھی ترتیب ہوتی ہے ختم کرنے کی، آپ سب سے ایک جملہ لینا بات سننا چاہیں گے آج کے اس پہ. مجھے ایک سوال تھا. جب استاد آپ بتا رہے تھے، ایک ہے علم منطق جو کہ لاجک کا ہوگا، اور علم عرفان آپ نے کہا تھا، آپ اس کے اوپر کچھ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں فرق، علم منطق بتایا کہ علم منطق کو خادم العلوم کہا جاتا ہے. علم منطق آپ کو فکری خطا سے بچانے کے کام آتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ آپ نے یہ دلیل کس طرح قائم کرنی ہے تاکہ وہ دلیل آپ کی صحیح ہو، آپ کی فکر کیا ہے اشتباہ نہ ہو، اس میں خطا واقع نہ ہو. علم منطق آپ کو یہ سکھاتی ہے. تو یہ سارے علوم میں آپ کو سکھائے گی کہ کس طرح دلیل قائم کرنی ہے. اب اس کے بعد ہے فلسفہ. فلسفے کا تعلق حقیقت سے ہوتا ہے. تو فلسفہ وہ ہے کہ جو اشیاء کی حقیقت کے متعلق کیا ہے، گفتگو کرتا ہے، وجود مطلق کے متعلق. لیکن جب عرفان میں آتے ہیں تو عرفان میں ہوتا یہ ہے کہ بات وہاں پہ بھی وجود مطلق کے متعلق ہوتی ہے، لیکن وہ وجود مطلق کو خدا اور وحدت وجود اور خدا سمجھتے ہیں. ہدف یہ ہوتا ہے کہ فلسفہ میں فلسفی کیا کرتا ہے، جہان کی شناخت، ادراک کیا ہے، ادراک کی تلاش کرتا ہے، ادراک کے درپے ہوتا ہے. لیکن عارف جو ہے، عارف اپنی روحانی کشف و شہود سے، مکاشفے سے اس حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے. یہاں پہنچنا ہے وہاں شناخت ہے، وہاں درک ہے، یہاں پہنچنا ہے. فلسفہ اور عرفان میں یہ فرق ہے کہ عرفان میں پہنچنا ہے، حقیقت تک پہنچنا. فلسفے میں حقیقت کی شناخت ہے. اور علم منطق خادم العلوم ہے. سارے علوم میں یہ بتائے گا آپ کو کہ آپ نے کس طرح دلیل قائم کریں گے تو آپ کی دلیل صحیح واقع ہو سکتی ہے. یہ منطق کا کام ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. جی ٹھیک ہے جی.
جی اگر کوئی اور کچھ پوچھنا یا کہنا چاہے گا. جی ہیولا پوچھا تھا فاضل صاحب، ہیولا ایک دفعہ بتا جی سوال. جی ہیولا میرے خیال میں تیمور صاحب نے ایک دفعہ اس کی فلسفہ انگلش میں اصطلاح بیان کی تھی، لیکن ہیولا وہ prime ہیولا matter- یعنی جو آخری prime ضعیف matter. ترین وجود کو ہیولا جی جی کہا جاتا ہے، وہ آخری وہ نقطہ جو ہے. جی پرائم میٹر ہے نا بیسیکلی، جس میں پیور پوٹینشیلٹی ہے، جس میں ایکچوالٹی کا کوئی ٹریس نہیں. یہ بیسیکلی غالباً اس کی طرف اشارہ ہے، پرائم میٹر وچ از پیور پوٹینشیلٹی. مطلب کہ اور اس لیے وہ پھر ظاہر بھی ہے، سچ اس طرح نہیں ہو سکتا، عالم ظاہر کے اندر نہیں آ سکتا. عالم ظاہر میں وہی چیز ہو سکتی ہے جس میں کوئی ٹریس ہو. عباسہ اس کی ایک ڈیفینیشن بہت خوبصورت دی ہے، سطاعت ہے اپنے شاہ ولی اللہ کی. اس میں جو مترجم ہے سید جو بھی ہاشمی صاحب جو ہیں، انہوں نے اسے جو فٹ نوٹس لگائے نا، اس میں بہت خوبصورت سمجھایا ہے. وہ میں پھر آپ گروپ سے شیئر کر دیتا ہوں. 1.5-2 صفحہ ہی ہے، اس میں یہ بڑا خوبصورت ڈیفائن کیا ہے یہ اس طرح. ٹھیک ہو زبردست. جی غنا آپ کے لیے کہہ رہا تھا تو وہ آپ سے شیئر کر دیں. جی جی صحیح. اور کوئی کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے؟ جی میرا ایک سوال ہے، جو رسمی تعریف ہے اس کی مثال بجلی کی دی گئی ہے، اگر کوئی اور مثال دے سکیں سمجھ تاکہ صحیح سے آ جائے مزید. دیکھیں مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ جی سیب کی تعریف کریں مثال کے طور پہ، یا مثال کے طور پہ دہی کی تعریف کریں. جی دہی وہ ہے جو کھٹی ہوتی ہے، تو یہ کھٹا ہونا اس کا اثر ہے، اس کی حقیقت یہ نہیں ہے. یا مثلا سیب کی تعریف، جو سیب مثلا میٹھا ہوتا ہے، تو اب یہ میٹھا ہونا اس کا اثر، اس کا لازمہ ہے، اس کی حقیقت اور ذات یہ نہیں ہے. جی اس میں ایک بات یہ بھی اس میں جی 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 تیمور صاحب آپ بات کر لیں پھر میں کرتا ہوں. میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ کلیئر ہے کہ بھئی ایک اس کے اثر کی بات ہو رہی ہے، ایک اس کی حقیقت کی بات ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ بھی کہ مطلب یا تو ایسے اثرات ہونا جس سے جو مطلب اسپیسیفک ٹو دیٹ تھنگ ہو، مطلب کہ ان اثرات سے آپ اس شے کو باقی چیزوں سے ڈسٹنگوش بھی کر پائیں. تو اس طرح میرے خیال اب وجود چونکہ آل انکمپاس ہے، ہر چیز کا احاطہ کیا ہوئے ہیں، تو جتنے بھی اثرات ممکن ہیں کسی بھی شے سے ریلیٹڈ، آل آف دم ول بی ریفرڈ بیک ٹو ایگزسٹنس یا وجود. تو یاد آپ دیکھیں نا سیب کے کیس میں ایسے اثرات ہیں which are specific to سیب، مثلا مثال کے طور پہ، تو اس سے تو اس کی تعریف ہو جائے گی. لیکن اس پورے عالم ہست میں کوئی ایسے اثرات ہے ہی نہیں جن کو آپ واپس وجود پہ ریفر بیک نہیں کر سکتے. صاحب آپ کنفیوز کر رہے ہیں. صاحب ادھر صرف لفظ رسمی کی ڈیفینیشن دی جا رہی ہے. نہیں میں سمجھ رہا تھا کہ وہ اثرات کے وہ اثرات والا بھی تو پارٹ ہے نا. رسمی کیوں کہہ رہے ہیں؟ رسمی جیسے عام فہم ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ اچھا او اچھا مجھے لگا تھا شاید ان کو کنفیوژن تھی کہ اثرات کے تھرو کیوں ڈیفائن ہو سکتا ہے. اچھا چلیں صحیح ہو، ٹھیک ہے. بھئی رسمی رسمن یہ کہہ دیتے ہیں کہ عام فہم ایسے یہی رسمی جو محاورے میں رسمی ہوتا ہے وہی شاید ہے، اور حقیقی یعنی کہ صحیح ٹیکنیکل اس کی ڈیفینیشن جو ہے. جی 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 ٹھیک ہو ٹھیک ہو. مجھے لگا کہ شاید وہ کنفیوز ہو رہے ہیں. میں اگر اس کو اس طرح بھی سوچا جائے کہ جو حد ہے وہ اس کی کیٹیگرائزیشن ہے، اور جو رسم ہے وہ اس کی کوالٹیز کا لفظ شاید نہ ہو. جو یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے آثار، یا جس کی وجہ سے کوئی تعریف ہی ہوئی نا، جو اس کی کوالٹی اس کی بیسس ہوں. جس طرح آگ ہے، وہ کیٹیگرائزیشن فرق چیز ہے کہ آگ کیٹیگری میں کہاں آتی ہے. جس طرح حیوان ہے، انسان ہے، آگ کہاں پہ بیٹھتی ہے، وہ ایک کیٹیگرائزیشن ہے. اور یہ کس وجہ اس کی وہ کیا اس کی کوالٹی ہے، وہ اس کی، تو وہ شاید کہ وہ جلاتی ہے، وہ رسم ہے. میں تو اس طرح سے سوچ رہا ہوں اس چیز کو. یہ فاضل صاحب آپ ہی صحیح سب بتائیے. پروفیسرز کو پیسے کتنے ملتے ہیں؟ جی میرے خیال میں میں نے جو مثالیں دی ہیں کوئی زیادہ پیچیدہ نہیں تھی، آسان مثالیں. اور جو تیمور صاحب نے وضاحت کی کہ ایک کا تعلق اس کی حقیقت ذات سے ہے اور دوسرے کا تعلق اس کا لازمہ سے، اثر سے ہے. انسان کی تعریف آپ کریں کہ انسان ہنستا ہے، اب یہ ہنسنا اس کا لازمہ ہے لیکن اس کی ذات نہیں ہے.
تو ذات وہ حدی تعریف کہلاتی ہے اور یہ ہنسنا اس کی رسمی تعریف کہلاتی ہے. یہ اس میں فاضل ویسے صاحب فاضل اصل صاحب میں میرے خیال میں جی جی کنفیوژن جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ ہم چیزوں کی جس چیز کو ذات یا اصل ہم سمجھ رہے ہیں نا جی وہ اس ذات میں یا اصل جی لفظ جی وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ جی رہا جی کیونکہ ہم جب نہیں نہیں چیزوں کو مس جنا ڈیفائن جی کرتے جی ہیں نا میں تو ان کنفیوژن کی بتاتا ہوں کیا ہے. جی جی خصوصیات کے حوالے سے ڈیفائن کرتے ہیں. جی جی وہ کنفیوژن میں بتاتا ہوں کہ مجھے میرے خیال فاضل صاحب میں آپ سے بھی اس کی تصدیق چاہوں گا. اس میں آپ نے بک میں یہ لکھا ہوا ہے جب ہم کہتے ہیں آثار تو آثار سے آپ کی مراد ہے ایسی چیز جو اس شے سے جس کی ہم تعریف کرنے لگے ہیں اس سے زیادہ روشن یا واضح ہو. یہاں آثار سے نہیں مراد آپ کی یہ ہے یا نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں بتائیں. ہے، نہیں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. کیونکہ آپ نے دیکھیں نا اب آپ نے اس میں یہ لکھا ہوا ہے جیسے دیکھیں وجود کی رسمی تعریف بھی ممکن نہیں کیونکہ وجود سے بڑھ کر کوئی شے یا تصور واضح نہیں جسے آثار وجود میں داخل سمجھا جا سکے. اس لیے وجود کو بدیہی قرار دی. کوئی چیز وجود سے روشن تر اور واضح تر نہیں ہے جو کہ وجود کے آثار کے عنوان سے موجود ہو. تو اس جملے سے تو پھر آپ آثار کو ایسی چیز سے ریلیٹ کر رہے ہیں نا. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے جو کہ وجود سے زیادہ روشن یا واضح ہو. مطلب یہ جملے سے تو یہی امپریشن مل رہا ہے. نہیں آپ دیکھیں نا، دیکھیں میں نے بتایا ہے کہ کسی رسم کسی شے کی تعریف اس کے آثار اور لوازم سے کرنا رسم کہلاتا ہے. جیسے آگ کی تعریف میں کہا جائے آگ وہ ہے جو جلاتی ہے، تو یہ جلانا اس کا اثر ہے اور اس کا لازمہ ہے. لازم کہتے ہیں، لازم ہوتا ہے ایک ہوتی ہے ذات اور ایک ہوتا ہے ذات کا لازمہ. لازمہ ذات کے بعد ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ عدد 4 کا عدد جفت ہے. یہ جفت ہونا اس کا لازمہ ہے، لیکن یہ عدد کی ذات جفت ہونا نہیں ہے. عدد 4 کی ذات کیا ہے؟ جفت ہونا نہیں ہے، لیکن جفت ہونا اس کا لازمہ ہے. کہ جو بھی 4 کا عدد ہوگا وہ جفت ہوگا، جو بھی 3 کا عدد ہوگا وہ طاق ہوگا. تو یہ جفت اور طاق ہونا اس کا لازمہ کہلاتا ہے، لیکن اس کی ذات نہیں ہے. عدد 4 کی ذات جفت نہیں ہے اور عدد 3 کی ذات کیا ہے؟ طاق نہیں ہے. لیکن ان کی رسمی تعریف تو ہو رہی ہے نا. بیسیکلی رسمی تعریف تو ہو پا رہی ہے نا. لیکن اب جیسے 4 ہے، 4 جو ہے وہ ایون ہے. مطلب میں جیسے 4 کو کہتے ہیں 4 از این ایون نمبر. اب ایون جو ہے بیسیکلی وہ 4 بھی ہو سکتا ہے، وہ 6 بھی ہو سکتا ہے، وہ 2 بھی ہو سکتا ہے، وہ 8 بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے، لیکن مطلب 4 کے ساتھ آپ مطلب اس کی تعریف نہیں ہو رہی. دیکھیں وہ رسمی یہی کہہ رہے ہیں نا، رسمی تعریف ہو رہی ہے کہ عدد 4 وہ ہے جو جفت ہوتا ہے. تو یہ اس کی رسمی تعریف ہو رہی ہے، لیکن رسمی ہو رہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ وجود کی دونوں تعریفیں نہیں ہو سکتی، نہ رسمی ہو سکتی ہے نہ حدی ہو سکتی ہے. نہیں فاضل صاحب، لیکن اب سوال بیسیکلی یہی ہے نا کہ 4 کی رسمی تعریف کیوں ہو رہی ہے اور وجود کی کیوں نہیں ہو رہی. دیکھیں نا، 4 کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ایون نمبر ہے. ٹھیک ہے، اب ایون نمبر کا اطلاق صرف 4 پہ نہیں ہوتا، 4 کے علاوہ بھی کسی نمبر کے اوپر ہوتا ہے نا. یہاں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کسی چیز کی بھی جب ہم رسمی تعریف کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اس شے سے ریلیٹڈ کچھ آثار یا اس کے کچھ کانکومیٹنٹس ہیں، وہ کانکومیٹنٹس کی نیچر کیا ہے، اس کے اوپر کلیئرٹی آئے گی تو پھر پتہ چلے گا نا کہ وجود کی رسمی تعریف کیوں نہیں ہو سکتی. یہاں سوال بیسیکلی یہ ہے. یہی ہے میں جب ہم کہتے ہیں کہ آگ کا جو اثر، جو واضح اور روشن اثر ہے وہ کیا ہے؟ جلانا. تو یہ ٹھیک ہے، لیکن وجود کا یہ اثر، وجود سے کوئی واضح تر اور روشن چیز ہے ہی نہیں کائنات. لہذا وہ اس کی رسم نہیں کہلاتی. ہاں ٹھیک ہو گیا نا بیسک. تو یہ بات پھر وہیں آ جاتی ہے نا کہ روشن تر اور واضح تر کوئی چیز نہیں ہے نا. میں بیسیکلی بات وہیں آ جاتی ہے. دیکھیں اثر وہ ہوتا ہے، جو اثر کی تعریف وہاں پہ کرتے ہیں جہاں پہ وہ اثر کیا ہے اس کا روشن اور واضح ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے سے اس کی تعریف کی جاتی ہے. یہ تعریف رسمی کہلاتی ہے. یہاں پہ چونکہ وجود کی کوئی سے واضح تر اور روشن تر اثر نہیں ہے، لہذا وجود کی تعریف رسمی ممکن نہیں. یہ بات ہاں، وہ اثر کوئی ایسا موجود نہیں ہے نا جو کہ وجود سے واضح تر روشن تر ہو، تبھی ہم رسمی تعریف بھی نہیں کر سکتے. بس بالکل صحیح، میں اس کی طرف لانا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہو، بالکل صحیح ہو. زبردست ٹھیک ہو گیا.